جی السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری بحیثیت ایک عورت کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے انجام دیں، اور ہمارے لیے کون سی ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے جس کو انجام دے کر ہم اس کو بہتر طریقے سے اپنے کام کو کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، ہمیں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس موقع پہ کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری اس موقع پہ کیا جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے کس طرح سے ریپریزنٹ کرنا چاہیے ایز اے مسلم وومن، ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور جو ہے ایسے کون سے کام کرنے چاہیے جس سے ہم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اور سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیں کہ جس سچویشن میں اللہ رب العزت ہم کو رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ وہ سچویشن ہوتی ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو اس وقت اس سچویشن میں ہیں تو اس کا رکھنے والا اللہ رب العزت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میرا بچہ روتا ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہے میں نماز پڑھ رہی تھی اور میں فرض کی ادائیگی کر رہی تھی، بلکہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے موقع پر جو میرا دین ہے وہ مجھے ایسے موقع پر کیا کہتا ہے، میرا دین مجھے ایسے موقع پر کیا سکھا رہا ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر رہی ہوں، اور اگر میرا بچہ روتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو مجھے فوراً جو ہے وہ اپنی نماز کو روکنا چاہیے اور مجھے جا کے پہلے اپنے بچے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس تکلیف میں اور وہ کس پین میں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں جو ہے وہ اللہ نے میرے اوپر یہ اس طرح سے ذمہ داری ڈال دی اور مجھے جو ہے وہ اس طرف میں نماز ادائیگی کر رہی تھی لیکن میں بچی کی وجہ سے میں نماز نہیں کر نہیں پا رہی۔ تو آپ کو اس موقع پر بھی یہی دیکھنا ہے کہ نہیں، اس موقع پر جو اللہ رب العزت نے مجھے اس حالات میں ڈالا ہے اور میری نماز رکی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو مجھے دونوں کنڈیشنز میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی کام کو کرنے کے جو ہم اپنے گھر کے روزمرہ کے جو بھی معاملات ادا کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ ہم ایک ورکنگ وومن ہیں یا ہم جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اب ہم اس جو ہے وہ حالات سے اور اس جگہ سے نکل آئے ہیں، اب ہم اپنے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، تو گھر میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اب ہم ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کوئی بھی کام اپنے گھر میں کر رہے ہیں اور کھانا بنا رہے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، ان کو بنا کے ان کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں، تو اس میں ہمارے ذہن میں کہیں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، نہیں، بلکہ اس بات میں ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے اور اپنے کاموں کو بخیر و خوبی انجام دینا چاہیے کہ نہیں، اللہ رب العزت مجھے اس وقت اس ہی سچویشن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کے اندر سے آپ کو اندر اپنے توکل، اور آپ کا جو ہے وہ سب سے دیکھیں نا انسان جو ہے وہ کس چیز پر جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے آج کل، جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اس کا کیا اسٹیٹس ہے، دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس کتنا معلومات ہے، دنیاوی لحاظ سے یہ کس اسٹیٹ پر ہے، اور پھر کمپیریزن کہ بھئی اگر وہ جو ہے اتنی زیادہ قابل ہے یا وہ اتنا زیادہ قابل ہے، اس نے پی ایچ ڈی کرا ہوا ہے اور میں اس کے مقابلے میں جو ہوں وہ جو ہے وہ صرف کالج لیول پر ہوں، تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کمپیریزن کا جو معیار ہے
وہ یہ چیز ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم کون ہیں کسی کے بارے میں کمپیریزن کرنے والے، ہم کون ہیں کسی کو جج کرنے والے۔ اس کمپیریزن کا تعلق تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تقوی کے لحاظ سے ہم میں سے کون بہتر ہے۔ تو یہ دنیاوی جو سرکل ہے یا جو ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ہے ہم بھاگ رہے ہیں، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے تعلقات ہیں، جو ہمارے اپنے ریلیشنز ہیں، وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھنا چاہیے، اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہم ماؤں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں، لیکن ہمیں ہر موقع پر اپنی زندگی میں ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں اس بات پہ کیا سکھا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، انٹل اور انلیس ہمیں اس دنیا میں تو ہر وقت نہیں رہنا، ہمیں اوپر تو جانا ہے اور اپنے ہر معاملات کا حساب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ تو جو وقت اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی دیا ہوا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہی ہمیں ہر کام کرنا چاہیے، اور اس میں جو جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، جو جو ہماری اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں، ان کو خوشی خوشی انجام دینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ڈیوٹیز اور یہ سارے کام ہمیں اللہ نے اس موقع پر دیے ہیں اور اس وقت ہمیں یہی کام کرنے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پرائیورٹی دیکھنی چاہیے کہ پہلے نمبر پر مجھے کون سا کام کرنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دیکھو، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ہے، لیکن کس لیے؟ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ سب ٹھیک ہے، اب عبادت کیا ہے؟ یہ سب ٹھیک ہے کہ یہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں جو ہے وہ حج کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ ان چیزوں کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو ہے وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے ایکچولی ہمیں کام کرنا چاہیے، یعنی جو اصل عبادت ہے وہ کیا ہے؟ اصل عبادت کیا ہے؟ وہ عمل ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ معاملات ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اخلاقیات ہے جو ہم جو ہے اس سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس اخلاقیات میں بڑے بھی شامل ہیں، اس اخلاقیات میں بچے بھی شامل ہیں، اور اس میں ہمارے تمام حقوق آ جاتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک بہت لمبی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہو جائے گی، لیکن فی الوقت میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں پرائیورٹی بیسس پر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا ذمہ داری ہیں، اس کو ہم اسی طرح سے جو ہے وہ حل کریں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت اللہ رب العزت ہمیں اسی سچویشن میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے وہ قبول کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے ہمیں اس وقت اس سچویشن میں رکھا ہے۔ پھر اس میں تیسری بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم جو اللہ نے اگر مجھے اس سچویشن میں رکھا ہے تو میں بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر یہ کام کروں، مجھے جو راضی کرنا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر میں اپنے رب کو راضی کر رہی ہوں اور اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو کر یہ والا کام جو ہے وہ اس موقع پہ کر رہی ہوں، تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندے پہ بہت ان کو پیار آتا ہے کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور میں اس کو جس سچویشن میں رکھا ہے اس میں یہ راضی ہے، اس میں یہ شکر گزار ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں کہ اس نے مجھے اس موقع پر جو ہے اس سچویشن میں رکھا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، اس کو قبول کریں اور پھر اس سے سیکھیں، اور پھر اس سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کے وقت کا، اس کے موقع کا انتظار کریں کہ کب تک اللہ نے مجھے اس سچویشن میں رکھنا ہے، اور جب تک رکھا ہوا ہے میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے سارے معاملات کو بہت بہتر جانتے ہیں، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ضرور جو ہے وہ ہمیں ہمارے ٹیسٹ کے ذریعے آزماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہماری زندگی،
ہماری صحت، ہمارا مال، ہمارے بچے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ دنیا کا خلاصہ ہیں۔ آپ دنیا سے جتنا دور بھاگیں گے اور آخرت کی جتنی زیادہ فکر کریں گے، دنیا اتنی ہی زیادہ بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی۔ تو اس چیز پہ جو ہے یہ اللہ رب العزت جو ہے نا بندے کو بہت نوازتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ جو ہے اس کو ٹرائلز دیے، اس کو مشکلات دیں، اور اس کی نوکری نہیں تھی، اور بالفرض آپ کی نوکری بھی کبھی ہوتی ہے لیکن آپ اس میں بھی خوش نہیں ہوتے، تو یہ سب ٹرائلز ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں میرا زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ اور دین کے اندر جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اندر جو ہے وہ سکینہ دے دیتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ سکون دے دیتے ہیں، آپ کو اندر سے غنی کر دیتے ہیں۔ جب آپ اندر سے غنی ہو جاتے ہیں تو آپ کو دنیاوی معلومات کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ آج ہیں اور کل ہم نے چلے جانا ہے، تو ہم نے اپنے اعمال کو اسی طرح سے رکھنا ہے۔ باقی اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔